أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورہ انعام کی 89 نمبر کی آیت ہے، 79 نمبر۔ اس سے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ اپنی قوم کے ساتھ چل رہا تھا، جس میں انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی اور ستارہ پرستی کا باطل ہونے کے تعلق سے دلائل دیے، اس کے بعد انہوں نے فرما دیا کہ انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن جن کو شریک کر رہے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اور اس آیت میں اعلان توحید ہے، اور اس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی مخلوقات ہیں جن کو تم میرا یا تمہارا رب پالنے والا سمجھ رہے ہو، تو وہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور وہ خود اپنی ذات میں محتاج ہیں۔ اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ اور ہر آن ہمیشہ ہر وقت ان میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں، کبھی طلوع تو کبھی غروب، اور کبھی عروج تو کبھی زوال، یہ سلسلہ ان میں چل رہا ہے۔ یہ رب نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ میرا رب تو وہ ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا میں اس ہی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، اور ان تمام معبودوں سے جن کو تم پوچھتے ہو، اور جو معبودان باطلہ ہے، اور جن میں تغیرات ہیں، اور جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر معبود بنا لیا ہے، ان سب کا میں منکر ہوں، اور میں اپنا رخ پورے کا پورا یعنی اللہ واحد کی طرف کر لیتا ہوں، اور میں اسی کا فرما بردار ہوں۔ میں تمہاری طرح مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان انہوں نے سب کے سامنے کر دیا۔ یہ اعلان توحید ہے، جس میں شرک سے اظہار برات بھی ہے، اور توحید کی دلیل بھی کہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے وہی معبود حقیقی ہے، اس لیے کہ تمام معبودان باطل سے کٹ کر میں نے اسی کا رخ کیا ہے اور اسی کو اپنا مقصود بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کلمات کی معنویت کی وجہ سے اس کو نماز کے شروع کے آغاز کے طور پر رکھا گیا ہے، اور یہ کوئی فرض یا واجب یا سنت تو نہیں ہے نماز کے شروع کرنے سے پہلے، البتہ بعض روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کو ادا کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہہ کر اس میں زبردست توحید کا اعلان ہے، اور اس میں واضح کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے مناظرے میں اس بات کو بڑی حکمت کے ساتھ پیش کر دیا اور بتایا کہ تمہارے جو عقائد ہیں وہ سب کے سب باطل ہے اور گمراہ کن ہے، بے اصل ہے، اور رب تو وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کسی کے محتاج ہیں، جو اپنی حرکات و سکنات میں جو ہے کسی کے تابع ہیں، اور جو ہے خود کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ رب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو واضح انہوں نے فرما دیا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے کہا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اور بات ہے، میرا رب اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر کیا تم یاد دہانی حاصل نہ کرو گے؟ یہ تمام باتیں
ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے پیش کی تو قوم بپھر گئی اور حجت بازی کرنے لگی، محاجہ کرنے لگی، جھگڑا کرنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے، اور اپنے بھی کچھ دلائل پیش کرنے لگی جو انہوں نے تراش کر رکھے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو شرکیہ عقائد رکھنے والے اور اعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ باتیں بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جو ہے کچھ سہارے تلاش کر لیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے بھی کی اور ڈرایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ان بتوں سے اور معبودان باطلہ سے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جن سے تم مجھ کو ڈرانا چاہ رہے ہو، جبکہ میں تو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے جب انہوں نے دلائل پیش کیے ان لوگوں کے سامنے کہ میں جو ہے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں جو میرا پالن ہار ہے، تو کہا کہ تم اگر ان معبودوں کو چھوڑ دو گے تو وہ تم کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس یہ قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو تباہ و برباد کر سکے، نقصان پہنچا سکے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے میں کوئی مصیبت میں پڑ جاؤں۔ ہاں، اگر میں کوئی ایسا کام کروں تو میرا پروردگار میری پکڑ سکتا ہے، وہ مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم وسیع ہے اور اس کے پاس قدرت ہے۔ یہ دو صفتیں میرے پروردگار کی ہیں، وہ ہمیشہ باخبر ہے تمام لوگوں سے، اور اس کو اس بات کی بھی قدرت ہے کہ وہ کسی کی پکڑ سکتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ 24ویں پارے میں ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حمیم سجدہ میں کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کے لیے، ویخوفونک بالذین من دونہ، آپ کو وہ لوگ اللہ کے غیروں سے ڈراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ کفار اور مشرکین آپ کو ڈراتے تھے اپنے ان بتوں سے کہ آپ ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ کو تباہ کر دیں گے، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں اپنے بندوں کے لیے؟ یقیناً کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں وہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس میں اس کو واضح کر دیا گیا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے؟ بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اس میں پھر سے انہوں نے اپنی قوم سے جو ان سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے بتایا کہ ربوبیت کے لیے وسیع علم کی ضرورت ہے اور یہ صفت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، پھر اس کو چھوڑ کر میں کسی کو رب بنانے میں کیا معقولیت ہے؟ یہ بات کیا یہ لوگوں کے احوال سے واقف ہیں جو ان کو نفع و نقصان پہنچا سکیں؟ اور پھر تم لوگ جو ان بتوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شریک اور برابر قرار دیتے ہو، تو کیا تمہارے پاس کوئی اس کی سند ہے؟ یعنی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے اور نازل فرماتے رہے ہیں، اس میں سے کسی کتاب میں بھی کیا اس بات کی نشاندہی موجود ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہو کہ میری خدائی میں فلاں اور فلاں اور فلاں بھی شریک ہے؟ اس طرح کوئی حجت، کوئی دلیل بھی شرک کی تائید میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر بلا سند اور بلا دلیل تم نے دوسروں کو خدائی کا درجہ کیسے دے کر رکھ دیا ہے؟ اور اس میں یہ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ امن کا مستحق زیادہ کون ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور پھر
اس میں ملاوٹ نہ کرے تو کیا وہ امن کا مستحق ہے، یا ملاوٹ کر دے تو وہ امن کا مستحق ہے؟ یہ جو اوروں سے ڈرا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کا حال تو یہ تھا کہ یہ غیر اللہ کی جتنی جو ہے شکلیں ہو سکتی تھی اس کی عبادت کرتے تھے. جیسا کہ بہت سے مشرکین آج انہیں درختوں کی پوجا کرتے ہیں، دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کئی ایک مخلوقات جو ہے حقیر مخلوقات کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا بھی کرتے ہیں وہ لوگ. تو وہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ اگر یہ ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ان کو نقصان پہنچا دیں گے، ان کو با اختیار سمجھتے ہو، جبکہ وہ با اختیار نہیں ہے، بے اختیار ہیں. پھر بھی وہ جو لوگ ان کو با اختیار سمجھ کر ان سے ڈر کر ان کی عبادت کرتے ہیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہترین گر کی بات یہ بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ساری قدرت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے باوجود تم اس سے تو نہیں ڈرتے، لیکن ان سے اور ان سے ڈرتے ہو جن کے پاس کچھ بھی قدرت نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ ان کے پاس کچھ اختیارات ہے. ڈرنا تو تم کو اس پروردگار سے جس کے پاس علم اور اختیارات ہے اور جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے. تو تم خود سوچ لو کہ مجرم کون ہو، مجرم میں ہوں یا مجرم تم ہو، کیونکہ مجرم تم ہے اس لیے سزا تم کو ملنی چاہیے. تم نے کائنات کے وہ خالق اور مالک کا احسان نہیں مانا اور اس کے پیدا کرنے والے کی طرف تم نے توجہ نہیں کی اور اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات کی طرف تم متوجہ ہو جاتے ہو اور ان کی عبادت کرنا چاہتے ہو. ڈراتے ہو مجھ کو ان ہستیوں سے جو بالکل جو ہے جس کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں. اختیارات تو سارے کے سارے میرے رب کے پاس ہے اور میرا رب بھی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.